بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے یہ، اور ایپیسوڈ نمبر 20 یعنی اس چیپٹر کا آخری ویلاگ ہے یہ، اور سیریل کے حساب سے ویلاگ نمبر چل رہا ہے 438، اور قسط ہے اس کی 20ویں یعنی 20 قسط، 20 نمبر قسط ہے اس کی، ایپیسوڈ نمبر 20، ویلاگ نمبر 438، اور پیج ہے 474، اور ہیڈنگ ہے برادران قریش کا قبول اسلام. یہ آخری قسط ہے اس چیپٹر کی، یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. الرحیق المختوم اس کتاب کا ٹائٹل ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے. رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے یہ. قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یسقون من رحیق مختوم. یہ لوگ سری پر مہر شراب پلائے جائیں گے. قال اللہ تعالی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راحت پاؤ گے، راہ پاؤ گے، نجات پاؤ گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے پچھلی 19 قسطوں میں صلح حدیبیہ ذی قعدہ سنہ 6 ہجری. اس کی مین ہیڈنگز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عمرہ حدیبیہ کا سبب مسلمانوں میں روانگی کا اعلان، مکہ کی جانب مسلمانوں کی حرکت، بیت اللہ سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش، خون ریز ٹکراؤ سے بچنے کی کوشش اور راستے کی تبدیلی، بدیل بن ورقہ کا توسط. قریش کے ایلچی وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روکے. حضرت عثمان کی سفارت، حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ اور بیت رضوان، صلح اور دفعات صلح، ابو جندل کی واپسی، عمرہ سے حلال ہونے کے لیے قربانی اور بالوں کی کٹائی، مہاجرہ عورتوں کی واپسی سے انکار، اس معاہدے کی دفعات کا حاصل، مسلمانوں کا غم اور حضرت عمر کا مناقشہ، کمزور مسلمانوں کا مسئلہ حل ہو گیا. اور یہ آخری ہیڈنگ ہے، آخری سرخی ہے، برادران قریش کا قبول اسلام، جو ہم آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. ناظرین، یہ ایپیسوڈ نمبر 20 ہے اور ویلاگ نمبر 438 اور پیج ہے 474، آخری قسط ہے اس ویلاگ کی. یہ گھڑی میشر کی ہے، تو عرصائے میشر میں ہے. پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. اس سراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھا ہے تو، آہ اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. کرم کے ناداں طوائف شمع سے آزاد ہو، اپنی فطرت کے تجلی زار میں آباد ہو. ناظرین، برادران قریش کا قبول اسلام، یہ آخری ہیڈنگ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں. ناظرین، صلح حدیبیہ کا کچھ حصہ جو پچھلے پیج کا تھا، اس بارے میں سخت اختلاف ہے کہ یہ صحابہ کرام کس سن میں اسلام لائے. اسماء الرجال کی عام کتابوں میں اسے سن 8
ہجری کا واقعہ بتایا گیا ہے، لیکن نجاشی کے پاس حضرت عمر بن عاص رضی اللہ کے اسلام لانے کا واقعہ معروف ہے، مشہور ہے، جو سن 7 ہجری کا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت خالد اور حضرت عثمان بن طلحہ اس وقت مسلمان ہوئے جب حضرت عمر بن عاص حبشہ سے واپس آئے تھے، کیونکہ انہوں نے حبشہ سے واپس آ کر مدینے کا قصد کیا تو راستے میں ان دونوں سے ملاقات ہوئی اور تینوں حضرات نے ایک ساتھ خدمت نبوی میں حاضر ہو کر قبول اسلام کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سبھی حضرات سن 7 کے اوائل میں مسلمان ہوئے۔ ناظرین، یہ سبھی حضرات کون ہیں، اس کا ذکر ہم پچھلی ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ اس معاہدہ یعنی صلح حدیبیہ کے بعد سن 7 ہجری کے اوائل میں حضرت عمر بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ یہ اس واقعہ میں جو ابھی ذکر ہے کہ اکٹھا انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب یہ لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ تینوں اکٹھے مسلمان ہوئے، اسلام لائے، تو حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکہ والوں نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ ہم نیا سبجیکٹ شروع کر رہے ہیں، نئی تبدیلی، دوسرا مرحلہ ہے اس کا، سیرت النبی کی اس بک کا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ محمد جو رو رو دعا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں، خدا جانے کیا شے ہے کہ جس کو خدا سے، خدا جانے کیا شے ہے کہ جس کو خدا سے وہ سجدے میں سر کو جھکا مانگتے ہیں، کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ اوپر اٹھا مانگتے ہیں، محمد جو رو رو دعا مانگتے ہیں۔